للہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ اجمعین۔ سامعات عزیز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گی۔ میں بھی الحمدللہ خیریت سے ہوں، اللہ کا فضل و کرم ہے، اس کا احسان ہے۔ تو آج کا جو ہمارا چیپٹر ہے وہ ہے تختی نمبر 3، حرکات کا بیان۔ آج ہم حرکات کا بیان سیکھنے والے ہیں۔ دعا پڑھ لیتے ہیں اس سے پہلے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما اللہم انا اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا۔ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ توجہ کے ساتھ سننا ہے آپ کو، اور جس طرح میں ایک بار پڑھوں گی اس میرے ساتھ ساتھ آپ کو ریپیٹ کرنا ہے، سننا بھی ہے، اور بعد میں جو میں ریپیٹ کرواؤں تو آپ کو میرے ساتھ ساتھ ریپیٹ کرنا ہے جب ہم مشق کریں گے، ٹھیک ہے؟ جب ہم پریکٹس کریں گے تو آپ کو ریپیٹ کرتے جانا ہے۔ اس سے آپ کا تلفظ ٹھیک ہوگا، آپ کو اپنی غلطی کا بھی احساس ہوگا، کہاں آپ کریکٹ ہیں یا کہاں آپ کو اصلاح کی ضرورت ہے۔ تو انشاءاللہ آپ ریپیٹ کرتی جائیے گا میرے ساتھ، اور رولز جتنے بھی میں بتاؤں اس کو ذہن میں رکھیے، اور بعد میں اس کو ریوائز بھی کرنا ہے آپ کو۔ تو دیکھیے، سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں حرکات کا بیان۔ رول نمبر 1 دیکھیے کہ زبر، زیر اور پیش کو حرکات کہتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ اپنے ذہن میں لائیے کہ زبر کیا ہوتا ہے۔ جب بھی کسی حرف کے اوپر ایک نشان لگ جاتا ہے، اور نشان آپ اسکرین پر دیکھ پا رہی ہیں، وہ کہلاتا ہے زبر۔ جب بھی کسی حرف کے نیچے زیر لگ جاتا ہے، یعنی زبر کی طرح ہی نشان کسی حرف کے نیچے لگ جاتا ہے، تو وہ کہلاتا ہے زیر۔ اور پیش کا نشان بھی آپ کے سامنے ہے۔ جب یہ کسی حرف کے اوپر لگ جاتا ہے، پیش بھی اوپر لکھا ہوا آتا ہے، تو یہ کیا کہلاتے ہیں؟ زبر، زیر، پیش۔ یہ تینوں کہلاتے ہیں حرکات، یا حرکتیں بھی بولتے ہیں ان کو، ٹھیک ہے؟ ایک حرکت اور پھر 2 یا 2 سے زیادہ ہو جائیں گی تو حرکتیں یا حرکات، پلورل ہو جائے گا وہ۔ تو جس حرف پر زبر، زیر یا پیش، یعنی کوئی بھی حرکت زبر، زیر یا پیش، اگر کسی حرف پر زبر، زیر یا پیش لگ جاتا ہے تو اس حرف کو کیا کہیں گے؟ اس لیٹر کو کیا کہیں گے؟ متحرک۔ جیسے اگر میں با ہے، با پہ زبر لگا دوں تو کیا کہلائے گا؟ با متحرک۔ یعنی ہم سمجھ جائیں گے کہ با پر کوئی حرکت لگی ہوئی ہے۔ اگر میں کہوں تا متحرک تو آپ سمجھ جائیں گی کہ تا متحرک کا مطلب کیا ہوگا؟ کہ تا پر کوئی حرکت لگی ہوئی ہے، یا تو زبر لگا ہوا ہے، یا زیر لگی ہوئی ہے، یا پھر پیش لگا ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ ہوتا ہے جب بھی کسی حرف پر کوئی حرکت لگ جاتی ہے تو وہ کہلاتا ہے متحرک۔ متحرک حرف کو جلدی پڑھیں گے، ذرا بھی کھینچ کر نہیں پڑھیں گے۔ اگر کسی بھی حرف پر کوئی حرکت لگ جائے، چاہے زبر ہو، زیر ہو یا پیش ہو، تو ہمیں بنا کھینچے، بنا جھٹکے کے جلدی سے پڑھنا ہوتا ہے۔ جب بھی کسی حرف پر کوئی حرکت لگ جائے تو وہ متحرک کہلاتا ہے، اور متحرک حرف کو ہم جلدی سے پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ بنا کھینچے، بنا جھٹکے کے، باریک آواز میں اور جلدی سے پڑھا جاتا ہے، جلدی سے، ٹھیک ہے؟ جیسے بازبر با، بازبر با، اس طریقے سے ہم پڑھتے ہیں۔ تو لاسٹ رول دیکھ لیجئے کہ الف جو ہوتا ہے، الف کے بارے میں اس سے پہلے بھی ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ الف جو ہوتا ہے ہمیشہ خالی ہوتا ہے، ہمیشہ خالی ہوتا ہے۔ اور اگر الف پر کوئی بھی حرکت لگ جائے، یعنی زبر، زیر یا پیش، یا پھر جزم ہی لگ جائے، تو وہ کیا ہو جاتا ہے؟ وہ حمزہ ہو جاتا ہے، اور حمزہ کو جھٹکے کے ساتھ پڑھا جاتا ہے۔ الف جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ خالی ہوتا ہے، یہ بات آپ کو یاد رکھنی ہے۔ الف اور حمزہ میں آپ کو فرق یاد رکھنا ہے کہ الف ہمیشہ خالی ہوگا، اس پر کبھی بھی کوئی حرکت نہیں ہوگی، اور جب الف پر کوئی بھی حرکت لگ جائے تو وہ الف نہ رہ کر حمزہ ہو جاتا ہے، اور حمزہ ہمیشہ جھٹکے کے ساتھ پڑھا جاتا ہے، اور حمزہ کبھی بھی خالی نہیں ہوتا۔ تو یہ تو 4 میں نے آپ کو رولز بتا دیے اس سبق کے تعلق سے۔ اب سبق نمبر 1 ہم دیکھ لیتے ہیں۔ زبر کے ساتھ آج ہم انشاءاللہ پریکٹس کریں گے، اور چلیے دیکھ لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے ہم الف سے لے کر یا تک زبر کے ساتھ پڑھیں گے، اس کے بعد 2 حرفوں کے ساتھ مشق کریں گے، اس کے بعد 3 حروف کے ساتھ مشق کریں گے، پریکٹس کریں گے۔ سب سے پہلے ہمارے پاس حمزہ میں نے کیوں پڑھا اس کو؟ کیونکہ لکھا ہوا تو الف ہے، لیکن جیسے میں نے آپ کو رول نمبر 4 بتایا کہ الف پر جب بھی کوئی حرکت لگ جاتی ہے تو وہ حمزہ ہو جاتا ہے۔
اس کو اس طرح سے پڑھیں گے، حمزہ زبر ا. حمزہ تو دیکھیے ہمیشہ جھٹکے کے ساتھ پڑھا جاتا ہے، اس لیے جھٹکے کے ساتھ پڑھیں گے، حمزہ زبر ا ا ا. با زبر با. پڑھتے وقت مخارج کا دھیان رکھیے کہ کون سا حروف کہاں سے نکل رہے ہیں، یہ جو حروف ہیں کہاں سے نکل رہے ہیں، ان کا مخرج کیا ہے. جیسے با ہے دونوں ہونٹوں کی تری والے حصے سے نکلے گا، اسی طریقے سے یا تک آپ کو خیال رکھنا ہے. اور مخارج ہم اس سے پہلے والے چیپٹر میں پڑھ چکے ہیں تو میں یہاں ریپیٹ نہیں کروں گی. با زبر با، با زبر با. تا زبر تا، تا زبر تا. سا زبر سا. مخارج کا دھیان رکھیے گا پڑھتے وقت، تا اور سا میں فرق ہونا چاہیے. تا زبر تا، سا زبر سا. دیکھیے میں پڑھ کیسے رہی ہوں، نہ تو میں جھٹکا دے رہی ہوں اور نہ میں بہت کھینچ رہی ہوں، نہ میں کھینچ کر نہیں پڑھ رہی ہوں. جیسے سا زبر سا نہیں، یا سا زبر سا. جھٹکا بھی نہیں دینا ہے اور کھینچنا بھی نہیں ہے، بس نارمل آواز میں جلدی سے پڑھنا ہے. سا زبر سا. جیم زبر جا، جیم زبر جا. حا زبر حا، حا زبر حا. خا زبر خا، خا زبر خا. حروف مستعلیہ اور حروف مستفیلہ یاد کر لیجئے، اور کہاں موٹا پڑھنا ہے کہاں باریک پڑھنا ہے اس کا بھی دھیان رکھیے. دال زبر دا، دال زبر دا. زال زبر زا، زال زبر زا. را زبر را، را زبر را. زا زبر زا، زا زبر زا. سین زبر سا، سین زبر سا. شین زبر شا، شین زبر شا. صاد زبر صا، صاد زبر صا. ضاد زبر ضا، ضاد زبر ضا. طا زبر طا، طا زبر طا. ظا زبر ظا، ظا زبر ظا. عین زبر ع، عین زبر ع. غین زبر غا، غا. فا زبر فا، فا زبر فا. قاف زبر قا، قاف زبر قا. کاف زبر کا، کاف زبر کا. لام زبر لا، لام زبر لا. میم زبر ما، میم زبر ما. نون زبر نا، نون زبر نا. واو زبر وا، واو زبر وا. ہا زبر ہا، ہا زبر ہا. حمزہ زبر ا، حمزہ زبر ا. یا زبر یا، یا زبر یا. تو یہ ہم نے جو پریکٹس کری الف سے لے کر یا تک لیٹرز کے ساتھ یعنی حروف کے ساتھ پریکٹس کری ہے. اب ہم انہی لیٹرز کو، جب دو لیٹرز کو ہم جمع کر لیں گے تو دیکھیں گے کہ کس طرح سے ہم ان کی مشق کریں گے، کس طرح سے یہ پڑھے جائیں گے. تو دو حرف والے کلمات پر زبر کی مشق. ہجے کے ساتھ پریکٹس کریں گے ہم، ہجے بھی کرنا ہے آپ کو اور روانی بھی پڑھ کے دیکھنا ہے. فا زبر فا، عین زبر ع، فع، فع، فع. اگر ہم اس کو ایسے پڑھ دیں فا زبر فا، یہ غلط ہو جائے گا، فا کو کھینچنا نہیں ہے. اگر ہم عین کو کھینچ دیں عین زبر ع تو بھی غلط ہو جائے گا. فع، دونوں کو جلدی پڑھیں گے. اگر ہم نے کسی ایک کو بھی کھینچ دیا تو غلط ہو جائے گا. جیسے فا غلط، فع یہ بھی غلط. کریکٹ کیا ہے؟ فع، فع. ابھی تو آپ کو یہ بہت ہی معمولی چیز لگے گی، لیکن جب آپ انہی کے ساتھ قرآن کی پریکٹس کریں گی تب یہ چیز جو ہے، اکثر لوگ غلطی کر دیتے ہیں کہ الف کہیں ایکسٹرا لگا دیتے ہیں، کہیں واو ایکسٹرا لگا دیتے ہیں، کہیں یا ایکسٹرا لگا دیتے ہیں. تو وہ کیا ہوتا ہے، کھینچ کر پڑھ دیتے ہیں اور وہی معنی بدل جاتے ہیں. گرامیٹیکل مسٹیک ہو جاتی ہے، معنوں میں بھی غلطی ہو جاتی ہے. تو اس لیے کسی بھی حرف کو ہمیں کھینچنا نہیں ہے. حرکت جہاں پر بھی ہو زبر زیر پیش وہاں بنا کھینچے پڑھیں گے. تو فا پر بھی حرکت لگی ہوئی ہے زبر کی اور عین پر بھی حرکت ہے، تو بنا کھینچے جلدی سے ادا کریں گے. فع، فع، فع. آگے بڑھتے ہیں. ضاد زبر ضا، عین زبر ع، ضاع، ضاع، ضاع. اگر ہم ضاد کو کھینچ دیں ضاع،
یہ بھی غلط ہو جائے گا. اگر ہم عین کو کھینچ دیں دعا تب بھی غلط ہو جائے گا. دونوں کو کھینچنا نہیں ہے, جلدی سے ادا کرنا ہے. دعا دعا دعا. ٹھیک ہے نا. آگے بڑھتے ہیں. لام زبر لا, کاف زبر کا, لکا. دونوں کو جلدی سے لکا. اگر لام کو کھینچ دیں لا کا, غلط. اگر کاف کو کھینچ دیں لکا, یہ بھی غلط. دونوں کو جلدی سے پڑھیں گے. لکا لکا لکا. آگے بڑھتے ہیں. کاف زبر کا, حمزہ زبر آ, کا آ, کا آ. حمزہ دیکھیے, حمزہ پڑھا میں نے, الف نہیں پڑھا, کیونکہ الف پہ کیا ہے, حرکت لگ گئی ہے زبر کی, اس لیے حمزہ پڑھیں گے. کا آ کا آ. اگر ہم کا کو کھینچ دیں کا آ, غلط ہو جائے گا. اگر ہم الف کو کھینچ دیں, یہ سوری حمزہ کو کھینچ دیں تو کیا ہو جائے گا, کا آ, یہ بھی غلط ہو جائے گا. دونوں کو جلدی سے پڑھنا ہے. کا آ کا آ کا آ. تو اس طرح سے آپ کو تمام جو یہ دو حروفی لیٹرز ہیں تو اس کو جلدی جلدی ادا کرنا ہے, کسی کو بھی کھینچنا نہیں ہے نا. کا آ. آگے دیکھیے. با زبر با, را زبر را, برا برا برا. فا زبر فا, را زبر را, فرا فارا. غلط ہو جائے گا. فرا, یہ بھی غلط ہو جائے گا. دونوں کو جلدی سے فرا فرا فرا. جی, را کو موٹا پڑھنا ہے کیونکہ را پر زبر ہے. اگر را پر زیر ہوتا تو باریک پڑھتے. زبر اور پیش کے ساتھ را کو موٹا پڑھا جاتا ہے. یہ پچھلے لیکچر میں آپ کو بتا چکی ہوں. ٹھیک ہے. فرا. نون زبر نا, فا زبر فا, نفا نفا. اگر ہم نون کو کھینچ دیں تو کیا ہو جائے گا, نفا. غلط ہو جائے گا. اگر فا کو کھینچ دیں نفا تو بھی غلط ہو جائے گا. بنا کھینچے جلدی سے ادا کرنا ہوتا ہے. نفا. ح زبر ح, جیم زبر جا, حجا حجا حجا. ح زبر ح, جیم زبر جا, حجا حجا. حمزہ زبر ا, را زبر را, ارا ارا ارا. جلدی سے. ٹھیک ہے. واو زبر وا, لام زبر لا, ولا ولا ولا. دال زبر دا, را زبر را, درا درا درا. جیم زبر جا, دال زبر دا, جدا جدا. تو یہ تھے دو حرفی کلمات والے جو جن پر ہم نے زبر کے ساتھ مشق کی, پریکٹس کی. اب نیچے آ جائیے. نیچے کی جو ہماری ہیڈنگ ہے جو وہ ہے 3 حرف والے کلمات پر زبر کی مشق. اب آپ کے سامنے 3 حرف آئیں گے اور ان پر زبر ہی لگا ہوگا. دیکھیے کس طرح سے اس کو پڑھنا ہے اور ہجے کس طرح سے اس کی کرنا ہے. سب سے پہلے ہمارے پاس فرسٹ لائن میں دا را سا. اس کی دیکھیے سب سے پہلے ہجے کس طریقے سے کرتے ہیں. دال زبر دا, را زبر را, دا را. 2 پڑھیں گی آپ, پھر دونوں کو ملائیں گی. ٹھیک ہے. ایسا نہیں کرنا ہے کہ تینوں ایک بار میں پڑھ لیں اور تینوں کو ایک بار میں ملا لیں. 2 کر کے ملاتے ہیں. ہجے کرنے کا طریقہ یہ ہے. ٹھیک ہے. جیسے دال زبر دا, را زبر را. را کو اب دیکھیے موٹا پڑھنا ہے. اسی طریقے سے جہاں پہ بھی حروف مستعلیہ آ جائیں تو وہاں آپ کو دھیان رکھنا ہے, چاہے وہ بیچ میں آئے یا لاسٹ میں آئے یا اسٹارٹنگ میں آئے, حروف مستعلیہ کو موٹا پڑھنا ہے نا. خصوصا ضغطین قیضیہ حروف مستعلیہ جو ہیں 7, ان کو آپ نے موٹا پڑھنا ہے ہر کنڈیشن میں. اور را پر جب زبر اور پیش آئے گا تب موٹا پڑھیں گے. تو یہاں پر بیچ میں جو ہے را زبر کے ساتھ آیا ہے, اس لیے اس کو موٹا پڑھیں گے. باقی دال اور سین کو باریک پڑھیں گے. دال زبر دا, را زبر را, دا را دا را. سین زبر سا, دا را سا. ملا کے پڑھیے. دا را سا, را موٹا, دا را سا. کسی کو بھی کھینچنا نہیں ہے. دا را سا. تینوں کو جلدی سے. دا را سا, دا را سا, دا را سا. آگے بڑھتے ہیں. واو زبر وا, دال زبر دا, ودا. دونوں کو ملا لیجئے. ودا ودا ودا. اب عین کو ساتھ میں جوڑ لیجئے. عین زبر ع, ودع ودع. اگر ہم کسی ایک حرف کو بھی کھینچ دیں گے تو غلط ہو جائے گا. جیسے وادع, وداع, ودعا, تو غلط ہو جائے گا. تینوں کو جلدی سے پڑھیں گے. ودع ودع ودع. ہے نا. ٹھیک ہے نا. آگے بڑھتے ہیں. آگے ہے عین زبر ع, با زبر با, عبا عبا. دال زبر دا, عبدا عبدا عبدا. عین نکالیے اور باریک کر کے پڑھیے.
بنا کھینچے بنا جھٹکے کے. عبدا عبدا. کاف زبر کا, سین زبر سا, کسا کسا کسا. با زبر با, کسبا کسبا کسبا. دال زبر دا, خا زبر خا, دخا. لام زبر لا, دخلا. دیکھیے خا بیچ میں آ گیا ہے حروف مستعلیہ میں سے خا, تو خا کو موٹا پڑھیں گے, دال اور لام کو باریک پڑھیں گے. دخلا. توجہ سے سنیے, دخلا 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 دخلا. آگے بڑھتے ہیں, نیکسٹ لائن میں آ جائیے. با زبر با, لام زبر لا, بلا. غین زبر غا, بلغا. غا غا کو موٹا پڑھیں گے نا, بلغا بلغا بلغا. آگے دیکھیے, واو زبر وا, جیم زبر جا, وجا. دال زبر دا, وجدا وجدا وجدا. کھینچنا نہیں ہے, اگر ہم واو کو کھینچ دیں فار ایگزامپل واجدہ ہو جائے گا, غلط. اگر ہم جیم کو کھینچ دیں تو کیا ہو جائے گا, وجادہ, یہ بھی غلط. اگر ہم دال کو کھینچ دیں جیسے وجدا, تو یہ بھی غلط ہو جائے گا. تینوں کو آپ جلدی سے ادا کریں گی, وجدا وجدا. اگر کسی ایک کو بھی آپ نے کھینچ دیا تو معنی بدل جائیں گے, اس لیے بہت پریکٹس کی ضرورت ہے اور سمجھنے کی ضرورت ہے. وجدا وجدا وجدا. آگے بڑھتے ہیں, با زبر با, صاد زبر صا. اب صاد جو ہے وہ موٹا پڑا جانا ہے, یہ آپ کو یاد رکھنا ہے. حروف مستعلیہ 7 ہیں اور ان کا کلیکشن آپ یاد کر لیں گے تو آسانی ہوگی. بار بار میں اس چیز کو ریپیٹ کر رہی ہوں کیونکہ جب بیچ میں یا حروف میں یعنی لیٹرز میں جب یہ چیز آتی ہے نا تو ہم اسکپ کر جاتے ہیں, ہمیں سمجھ میں نہیں آتا کہ ہم باریک پڑ گئے یا موٹا پڑ گئے. اس لیے آپ کو حروف مستعلیہ پر خاص توجہ دینی ہے اور موٹا کر کے پڑھنا ہے. با زبر با, صاد زبر صا, بصا بصا. را زبر را, بصا را. صاد اور را دونوں موٹے پڑے جائیں گے جبکہ با جو ہے وہ باریک پڑا جائے گا. بصرا بصرا بصرا. آگے بڑھتے ہیں, سین زبر سا, جیم زبر جا, سجا سجا سجا. دال زبر دا, سجدا 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 سجدا. مخارج کا دھیان رکھنا ہے, سین کہاں سے نکل رہی ہے, جیم کہاں سے نکل رہی ہے, دال کہاں سے نکل رہی ہے. ان تمام باتوں کا آپ پڑھتے وقت خیال رکھیں گی, یعنی جو چیز آپ پڑھتی جائیں گی اس کو امپلیمنٹ کرتی جائیں گی آپ آگے کے چیپٹرز میں, تبھی ہماری پریکٹس ہوتی جائے گی اس کے ساتھ ساتھ. سجدہ سجدہ سجدہ. میم زبر ما, جیم زبر جا, مجا مجا. دال زبر دا, مجدا مجدا مجدا. کھینچنا نہیں ہے, بنا جھٹکے کے جلدی سے پڑھنا ہے. مجدا مجدا. تھرڈ لائن میں آ جائیے. تھرڈ لائن میں ہمارے پاس لحدا. ہجے دیکھیے, لام زبر لا, حا زبر حا, لحا لحا. دال زبر دا, لحدا لحدا لحدا. کھینچنا نہیں ہے, بنا جھٹکے کے پڑھنا ہے جلدی سے. لحدا لحدا. آگے دیکھیے, سین زبر سا, میم زبر ما, سما. کاف زبر کا, سما کا سما کا سما کا. حمزہ زبر آ, خا زبر خا. خا دیکھیے موٹا پڑا جائے گا, خا زبر خا, اخا اخا اخا. دال زبر ذا, اخذا. آ باریک, زال باریک, خا موٹا, اخذا 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 اخذا. میم زبر ما, سا زبر سا, مسا. لام زبر لا, مسلا مسلا مسلا. فا زبر فا, طا زبر طا, طا موٹا, فا زبر فا, طا زبر طا, فطا فطا. را زبر را, را بھی موٹا, فطرا فطرا فطرا. لاسٹ لائن میں آ جائیے. عین زبر آ, دال زبر دا, عدا. دال زبر دا, عددا عددا عددا. قاف زبر قا, میم زبر ما, قما. را زبر را, قمرا قمرا قمرا. قاف کو موٹا پڑھیں گے, را کو موٹا پڑھیں گے, میم کو باریک, قمرا قمرا.
حمزہ زبر آ، ح زبر ح، اح، دال زبر دا، احد، احد. اگر کسی ایک کو بھی کھینچ دیں گے تو معنی بدل جائیں گے، غلط ہو جائے گا، جیسے احد. یا ہا کو کھینچ دیں تو کیا ہو جائے گا؟ احد، غلط ہو جائے گا. اگر دال کو کھینچ دیں جیسے احدا، یعنی پڑھتے پڑھتے اس کو بہت زیادہ کھینچ دیں تب بھی غلط ہو جائے گا. تو جلدی سے پڑھیں گے تینوں لیٹرز کو. احد، احد. اب ایک دفعہ میں دراسا سے لے کر احدا تک روانی پڑھ رہی ہوں، آپ لوگ صرف سنیے توجہ کے ساتھ، ٹھیک ہے؟ سنیے. دراسا، ودع، عبد، کسب، دخل، بلغ، وجد، بصر، سجد، مجد، لحد، سمك، أخذ، مثل، فطر، عدد، قمر، أحد. تو یہاں جو ہے ہمارا حرکات والا چیپٹر کا جو سبق نمبر 1 ہے زبر کا، وہ ہمارا الحمدللہ پورا ہو چکا ہے. اور اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اگر اس میں پڑھنے میں یا سمجھنے میں ہم سے کوئی غلطی ہو گئی ہو یا سمجھانے میں کوئی غلطی ہو گئی ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنے فضل و کرم سے معاف کرے اور اس کو اپنی بارگاہ میں قبول کرے، اور جو صحیح ہم نے پڑھی وہ بات وہ اس کو ہمارے ذہنوں میں نقش کر دے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. پریکٹس کرتی رہیے اور آگے بھی اس کو فارورڈ کرتی رہیے. جزاک اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.